بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، ہم نے گزشتہ سبق کے اندر مرفوعات کی پہلی قسم فاعل، اس کے احکام کی تفصیل اور تنازع فعلین کی بات مکمل پڑھی۔ اس سبق میں ہم مرفوعات کی دوسری قسم نائب فاعل، جسے مفعول ما لم یسمى فاعلو کہا جاتا ہے، اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ مصنف نے اس بارے میں فرمایا: فصل مفعول ما لم یسمى فاعلہ وہو کل مفعول حذف فاعلہ واقیم ہوا مقامہ نحو ضرب زید۔ اس کی تعریف فرمائی۔ مفعول ما لم یسمى فاعلہ، اس سے مراد ہر وہ مفعول ہے جس کے فاعل کو حذف کر کے مفعول کو اس کے قائم مقام بنا دیا گیا ہو۔ فاعل کو حذف کر کے مفعول کو اس کے قائم مقام بنا دیا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول ما لم یسمى فاعلہ، یا اس کو نائب فاعل بھی کہا جاتا ہے۔ مثال ہے ضرب زید، زید کو مارا گیا۔ کس نے مارا اس کا ذکر نہیں ہے، وہ محذوف ہو گیا۔ وحکمہ فی توحید فعلہ وتثنیتہ وجمعہ وتذکیرہ وتانیثہ علی قیاس ما عرفت فی الفاعل۔ نائب فاعل کا فعل واحد کب ہوگا، تثنیہ کب ہوگا، جمع کب ہوگا، مذکر کب ہوگا، مؤنث کب ہوگا، اس کی تفصیل وہی ہے جو آپ فاعل میں جان چکے ہیں۔ وہاں ہم نے تفصیل کیا پڑھی تھی؟ اگر فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد، اور یہی صورتحال ہوگی نائب فاعل میں۔ ٹھیک ہے جی، نائب فاعل میں بھی یہی ہوگا۔ اور دوسری ہم نے وہاں یہ بات پڑھی تھی، فاعل اس میں ضمیر ہو تو فعل واحد کے لیے واحد، تثنیہ کے لیے اور جمع کے لیے جمع۔ نائب فاعل میں بھی یہی تفصیل ہوگی کہ اگر یہ اس میں ضمیر ہو، نائب فاعل کیا ہو، تو پھر یہی صورتحال ہوگی۔ واحد کے لیے نائب فاعل واحد ہو تو فعل واحد، نائب فاعل تثنیہ تو تثنیہ، جمع ہو تو جمع ہوگا۔ پھر اس میں ہم نے فاعل کے اندر تین قسمیں اور پڑھی تھیں، مؤنث حقیقی، مؤنث غیر حقیقی اور جمع تکسیر فاعل ہوتا ہے۔ مکسر جمع تکسیر ایک ہے، اس میں ہم نے تفصیل پڑھی تھی۔ جو تفصیل ان میں ہم نے پڑھی مؤنث حقیقی کے اندر، کہ اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو اور فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ نہ ہو تو فعل ہمیشہ مؤنث ہوگا۔ نائب فاعل میں بھی یہی ہے، اور اگر فاصلہ ہو تو فعل مذکر اور مؤنث دونوں طرح آ سکتا ہے، نائب فاعل میں بھی یہی ہوگا۔ مؤنث غیر حقیقی، اس میں فاصلے کی قید نہیں ہے، مطلقاً وہاں جب نائب فاعل مؤنث غیر حقیقی ہوگا تو اگر اس میں ظاہر ہے فعل مذکر اور مؤنث دونوں طرح لا سکتے ہیں، لیکن اس میں ضمیر ہے تو پھر فعل کیا لائیں گے؟ مؤنث ہی لائیں گے۔ جمع مکسر میں بھی یہی صورتحال ہے جو مؤنث غیر حقیقی میں ہے۔
کہ اگر نائب فاعل جمع مکسر ہو اور اس میں ظاہر ہو تو پھر کیا کریں گے؟ فعل مذکر اور مؤنث دونوں طرح لا سکتے ہیں، اور اگر اس میں ضمیر ہو تو پھر فعل مؤنث لائیں گے یا پھر جمع لائیں گے۔ بات واضح ہو گئی؟ چلیں جی، یہ ہم نے مرفوعات کی دوسری قسم نائب فاعل کی تفصیل پڑھی۔ اس سے اگلی فصل کے اندر مصنف نے مرفوعات کی تیسری اور چوتھی قسم مبتدا اور خبر کا بیان کیا ہے۔ فاعل کا بیان پڑھ چکے، نائب فاعل کا بھی۔ آگے فرمایا المبتدا والخبر ہما اسمانی مجردان عن العوامل اللفظیاتی احدہما مسند الیہ ویسمى المبتدا والثانی مسند بہ ویسمى الخبر نحو زید قائم والعامل فیہما معنوی وہو الابتداء۔ دونوں کی تعریف کی کہ مبتدا اور خبر وہ دونوں ایسے اسم ہوتے ہیں جو عوامل لفظیہ سے خالی ہوتے ہیں۔ عوامل لفظیہ سے آپ نے عوامل کی تفصیل پڑھی نحمیر کے اندر کہ عوامل جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، لفظی اور معنوی۔ لفظی کی تعداد 98 ہے اور معنوی کی 2 ہے۔ تو وہ جو 2 عوامل معنویہ ہوتے ہیں نا، ان 2 میں سے ایک مبتدا اور خبر میں ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے فعل مضارع میں، جب اس میں فعل مضارع کے اندر حروف ناصبہ یعنی عوامل لفظیہ اور حروف جازمہ یعنی عوامل لفظیہ نہ ہوں تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ ایک عامل ہوتا ہے معنوی جو کہ فعل مضارع کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا ہوتا ہے، اور دوسرا جو عامل معنوی ہوتا ہے وہ مبتدا اور خبر میں ہوتا ہے۔ تو وہی تعریف کی کہ وہ دونوں ایسے اسم ہیں جو عوامل لفظیہ سے خالی ہیں۔ ان میں سے ایک مسند الیہ ہوتا ہے جسے مبتدا کہتے ہیں، اور دوسرا مسند بہ ہوتا ہے جسے خبر کہا جاتا ہے، اور اس کی مثال دی زید قائم۔ اب دیکھیں اس مثال کے اندر زید کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور قائم صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر خبر ہے۔ قائم صیغہ صفت ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو زید کی طرف لوٹ رہی ہے، اور صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ مبتدا کی خبر ہے۔ تو زید کے اندر آپ کو کوئی لفظی عامل نظر آ رہا ہے؟ کوئی لفظی عامل نہیں ہے۔ قائم کے اندر کوئی لفظی عامل کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر ان میں عمل کون سا ہے؟ فرمایا العامل فیہما معنوی، ان میں معنوی عامل ہے، اور وہ معنوی عامل کیا ہے؟ هو الابتداء، وہ ابتدا ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ ابتدا۔ وَأَصْلُ الْمُبْتَدَاءِ أَن يَكُونَ مَعْرِفَةً وَأَصْلُ الْخَبَرِ أَن يَكُونَ نَكِرَةً۔ مبتدا اور خبر کے حوالے سے اصل بیان کی کہ مبتدا میں اصل یہ ہے مبتدا معرفہ ہوگا، اور خبر میں اصل یہ ہے کہ خبر نکرہ ہوگی۔ یعنی مبتدا میں اصل یہ ہے وہ کیا ہوگا؟ معرفہ، چونکہ مبتدا محکوم علیہ ہوتا ہے، اور محکوم علیہ کا معلوم ہونا مناسب ہوتا ہے۔ حق یہ ہوتا ہے کہ وہ معلوم ہو، تاکہ جب خبر دی جائے تو ایسی چیز کے بارے میں خبر دی جائے جو معلوم ہے، اور جو چیز معلوم ہو وہ کیا ہوتی ہے؟ معرفہ، معین و مشخص ہوتی ہے، معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے مبتدا کے اندر اصل کیا ہوگی کہ وہ کیا ہو؟ معرفہ۔ اور خبر کے اندر اصل کیا ہے؟ نکرہ ہو۔ نکرہ کیوں ہونی چاہیے؟ کیونکہ خبر ہوتی ہے محکوم بھی، اور محکوم بھی کے اندر اصل تنکیر ہی ہے، تعریف نہیں ہے، اس لیے خبر کیا ہوگی؟ نکرہ۔ مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ۔ لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نکرہ بھی مبتدا بن جائے؟
صاحب ہدایت الناب نے اس کی چند صورتیں بیان کی ہیں جن میں نکرہ بھی مبتدا بن سکتا ہے، اور وہ صورتیں کون سی ہیں؟ فرمایا وَالنَّکِرَةُ اِذَا وُصِفَتْ جَازَ أَن تَقَعَ مُبْتَدًا نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ۔ چند صورتیں ہیں جہاں نکرہ مبتدا بن سکتا ہے، ان صورتوں میں سے پہلی صورت یہ ہے، نکرہ جب موصوف ہو جائے یعنی اس کی صفت ساتھ آئے تو اس نکرہ کے اندر اس صفت کی وجہ سے تخصیص پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں ہے نحو قولہ تعالی وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ۔ اب اس میں دیکھیں، عبد یہ موصوف ہے، مومن اس کی عبد نکرہ ہے، لیکن صفت کے آ جانے کی وجہ سے اس کو مبتدا بنایا جا سکتا ہے، اس میں کچھ تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو بنا سکتے ہیں مبتدا۔ وَكَذَا إِذَا تُخُصِّصَتْ بِوَجْهٍ آخر نحو أَرَجُلٌ فِي الدَّارِ أَمْ إِمْرَأَةٌ وَمَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْكَ وَشَرٌ أَحَرَّ ذَا نَابٍ وَفِي الدَّارِ رَجُلٌ وَسَلَامٌ عَلَيْكَ۔ اسی طرح نکرہ کے اندر جب تخصیص پیدا ہو جائے، نکرہ میں تخصیص آ جائے، تخصیص کی چند وجوہ ہیں جن میں سے کسی وجہ کے ساتھ بھی اس میں اگر تخصیص آ جائے تو نکرہ کو مبتدا بنایا جا سکتا ہے۔ مصنف نے اس کی 5 مثالیں بیان کی ہیں تخصیص کی، ان میں سے پہلی مثال ہے اَرَجُلٌ فِي الدَّارِ أَمْ إِمْرَأَةٌ۔ اس مثال کے اندر جو متکلم ہے وہ یہ بات جانتا ہے کہ گھر میں ان دونوں میں سے ایک ہے۔ اب جب وہ مخاطب سے کہتا ہے نا الرجل فی الدار امرأۃ، تو وہ گویا کر رہا ہے مخاطب سے، سامنے والے سے، ان دونوں میں سے کسی ایک کی تعیین کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ کس کے بارے میں؟ کہ ان دونوں میں سے ایک کو معین کر دیا جائے، مرد ہے یا عورت ہے۔ تو اب ان دونوں میں سے ایک کیا ہو جائے گا؟ خاص ہو جائے گا۔ مرد اور عورت میں سے ایک کیا ہو جائے گا؟ خاص۔ اچھا جی، دوسری مثال وما احد خیر منک، اس میں احد نکرہ ہے، نفی کے تحت داخل ہے، تو نفی کے تحت آنے کی وجہ سے اس میں کیا ہو گئی؟ تخصیص پیدا ہو گئی۔ وشر احر ذا ناب، اس میں شر نکرہ ہے جو صفت مقدرہ کی وجہ سے خاص ہو جاتا ہے، اصل میں ہے شر عظیم احر ذا ناب، تو اس کی صفت مقدر ہے، نیت میں موجود ہے، اس کی وجہ سے اس میں تخصیص پیدا ہوئی۔ وفی الدار رجل، اس میں رجل نکرہ ہے، خبر کے مقدم ہونے کی وجہ سے اس میں تخصیص پیدا ہو گئی۔ سلام علیکہ، اس میں سلام نکرہ ہے، یا متکلم جو کہ مقدر ہے اس کی طرف نسبت کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا؟ خاص ہو گیا۔ تو یہ تخصیص کی 5 مصنف نے مثالیں بیان کیں جو الگ الگ وجوہ پر دلالت کرتی ہیں، اور
ان وجوہ میں سے کوئی ایک وجہ پائی جائے تو نکرہ میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے اور اس نکرہ کو مبتدا بنایا جا سکتا ہے، جس طرح ان مثالوں کے اندر اس نکرہ کو مبتدا بنایا گیا ہے۔ اس سے اگلی عبارت کے اندر صاحب ہدایت الناب یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر دو اسم معرفہ ہوں، دو اسم دونوں ہی معرفہ ہوں تو پھر مبتدا کسے بنائیں گے، خبر کسے بنائیں گے؟ تو پھر اختیار ہے، جسے چاہیں مبتدا بنا لیں، جسے چاہیں خبر بنا لیں۔ اور اگر دو اسموں میں سے ایک معرفہ ہے دوسرا نکرہ ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ جو معرفہ ہے اسے مبتدا بنائیں گے اور جو نکرہ ہے اسے خبر بنائیں گے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ فرمایا وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْاسْمَيْنِ مَعْرِفَةً وَالْآخَرُ نَكِرَةً فَاجْعَلِ الْمَعْرِفَةَ مُبْتَدًا وَالنَّكِرَةَ خَبَرًا الْبَتَّةَ كَمَا مَرَّ۔ اگر دو اسموں میں سے ایک معرفہ اور دوسرا نکرہ ہو تو پھر آپ معرفہ کو مبتدا اور نکرہ کو خبر بنائیں گے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوگی اس کا عکس کرنے کی، ایسا کرنا ہی ضروری ہوگا۔ جیسے اوپر مثال میں گزرا زید قائم۔ وَإِنْ كَانَ مَعْرِفَتَيْنِ فَاجْعَلْ أَيَّهُمَا شِئْتَ مُبْتَدًا وَالْآخَرَ خَبَرًا نَحْوُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَٰهُنَا وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم نبینا وآدم ابونا۔ اگر دونوں ہی معرفہ ہوں تو پھر آپ ان دونوں میں سے جسے چاہیں مبتدا بنائیں اور دوسرے کو خبر بنا دیں۔ جیسے یہ تینوں مثالیں ہیں، اللہ تعالی معرفہ، الہنا معرفہ، تو چاہے پہلے کو مبتدا بنائیں چاہے دوسرے کو مبتدا بنا لیں اور اس کو پہلے لیں، الہنا اللہ تعالی یوں بھی کہہ سکتے ہیں، ومحمد النبینا دونوں ہی معرفہ ہیں، یوں بھی کہہ سکتے ہیں نبینا محمد، آدم و ابونا دونوں ہی معرفہ ہیں اور اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں ابونا آدم، کہ پہلا مبتدا ہو جائے دوسرا خبر ہو جائے۔ ان مثالوں کے اندر جو پہلا ہے وہ مبتدا ہے، بعد والے خبر۔ اس کا الٹ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے والے کو بعد میں لے جا کے خبر بنا دیں اور بعد والے کو پہلے لا کے مبتدا بنا دیں۔ وقد يكون الخبر جملة اسمية نحو زيد أبوه قائم أو فعلية نحو زيد قام أبوه أو شرطية نحو زيد إن جاءني فأكرمته أو ظرفية نحو زيد خلفك وأمر في الدار، والظرف متعلق بجملة عند الأكثر وهي استقر، مثلا تقول زيد في الدار تقديره زيد استقر في الدار، ولا بد في الجملة من ضمير يعود إلى المبتدأ كالهاء فيما مر، ويجوز حذفه عند وجود قرينة نحو الثمن منوان بدرهم والبر الكر بستين درهما۔ اوپر والی مثالوں میں مصنف نے اشارہ نہیں کیا، لیکن اس عبارت سے گویا کنایتاً یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ پہلے جو کچھ بیان کیا، مثالیں ذکر کیں، وہ اس اعتبار سے تھیں کہ خبر جو ہے وہ جملہ نہ ہو، غیر جملہ ہو، چاہے مفرد ہو یا مرکب۔ یہاں یہ بیان کر رہے ہیں کہ بعض اوقات مبتدا کی خبر جملہ بھی ہو سکتی ہے۔ کیا ہو سکتی ہے؟ جملہ۔ اور پھر جملہ کی تفصیل بیان کی کہ خبر جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے، جیسے زید ابوہ قائم، مبتدا کی خبر اس کی 4 صورتیں بیان کیں۔ جب جملہ ہوگی تو اسمیہ، فعلیہ، شرطیہ اور ظرفیہ۔ مبتدا کی خبر جملہ ہو تو جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے، جیسے زید ابوہ قائم، یہ مبتدا ہے، ابوہ قائم خبر ہے جو کہ جملہ اسمیہ ہے۔ ابوہ پھر مضاف الیہ مل کر مبتدا ہے، قائم صیغہ صفت فاعل سے مل کر خبر ہے، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی خبر ہے۔
جملہ فعلیہ یہ زید مبتدا ہے اور قام ابوہ فعل فاعل مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر مبتدا کی خبر ہے۔ شرطیہ زید مبتدا ہے، آگے ان جاءنی فاکرمتہ، اس میں ان جاءنی شرط ہے، اکرمتہ اس کی جزا ہے، شرط اور جزا مل کر یہ مبتدا کی خبر بن رہا ہے، تو یہ جملہ شرطیہ ہے۔ اور ظرفیہ زید مبتدا ہے، خلف کا یہ خبر ہے جو کہ جملہ ظرفیہ ہے۔ خلف اسماء ظروف میں سے ہے اور خلف مضاف ہے، کاف کی طرف مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ فعل مقدر کا مفعول فی ہو کر یہ جملہ ظرفیہ بن جائے گا اور پھر یہ زید مبتدا کی خبر بن جائے گی۔ اسی طرح اس کی مثال اور بھی بیان کی، عمر فی الدار، اس میں بھی تو اس میں عمر مبتدا ہے، فی الدار یہ کیا ہے؟ جملہ ظرفیہ اس کی خبر ہے۔ تو خلفہ کا یہ بھی ظرف ہے، فی الدار یہ بھی ظرف ہے، اسماء ظروف میں سے ہے یہ، اور فی حروف جارہ میں سے ہے جو ظرفیت پر دلالت کرتا ہے، یہاں ظرفیت کا معنی دے رہا ہے۔ اب ظرف کے بارے میں صاحب ہدایت اللہ فرما رہے ہیں کہ ظرف جو ہے یہ اکثر نحویوں کے نزدیک یہ جملہ کے متعلق ہوتا ہے، اور وہ جملہ کیا ہے؟ استقرہ، کیا ہے؟ استقرہ۔ اب زید فی الدار یا امر فی الدار، اس کی تقدیری عبارت کیا ہوگی؟ امر استقرہ فی الدار۔ اب فی الدار جار مجرور استقرہ کا ظرف اگر اس کو مقدر مانا جائے تو کیا ہوگا؟ ظرف مستقر ہوگا، اور پھر استقرہ فعل ہوا فاعل جو امر کی طرف لوٹ رہی ہے ضمیر، تو استقرہ فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر مبتدا کی خبر ہو جائے گی، جملہ ظرفیہ ہے۔ ولا بد فی الجملۃ من ضمیر یعود الی المبتدا کالہاء فیما مر۔ اچھا، اس میں ایک بات ذہن نشین رہے، چونکہ مبتدا کی خبر اس کی ہم نے یہ تفصیل پڑھی، جب خبر جملہ ہو تو وہ اسمیہ، فعلیہ، شرطیہ اور ظرفیہ یہ چاروں ہو سکتی ہے۔ اب جب ان چاروں میں سے کوئی ایک صورت ہو، اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو یا شرطیہ یا ظرفیہ ہو، تو لا بد فی الجملۃ من ضمیر، اس جملے کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہوتا ہے جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہو۔ جیسے ابوہ قائم میں ہو ضمیر ہے، قام ابوہ میں بھی ہو ضمیر ہے، ان جاءنی فاکرمتہ جا میں ہوا ضمیر ہے، اور زید خلفہ کا یا امر فی الدار امر استقرہ فی الدار اس میں ہوا ضمیر ہے۔ جی جاءنی، جا میں ہوا ضمیر جو زید کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وَيَجُوزُ حَذْفُهُ عِنْدَ وُجُودِ قَرِينَةٍ، یاد رہے کہ جب مبتدا کی خبر جملہ ہو، ابھی بیان ہوا کہ اس جملے کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہوتا ہے جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہو، لیکن جب قرینہ پایا جائے تو قرینے کے پائے جانے کے وقت اس ضمیر کو حذف کرنا بھی جائز ہوتا ہے۔ قرینہ کے بارے میں ہم نے پچھلے سبق میں یہ بات پڑھی تھی، قرینہ اس امر کو کہا جاتا ہے جو مقصود کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو مقصود کی طرف اشارہ کرے وہ امر قرینہ ہوتا ہے۔ اب قرینہ کے وقت جملہ کے اندر جو جملہ مبتدا کی خبر بن رہا ہے، پائی جانے والی ضمیر کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے۔ اس کی مصنف نے کچھ مثالیں دی ہیں۔ پہلی مثال الثمن منوانی بدرہم، تو اس میں الثمن مبتدا ہے، منوانی بدرہم یہ اس کی خبر ہے جو کہ جملہ ہے، اور اس میں ضمیر تھی منوانی منہ، اس منہ کو کیا کیا گیا ہے؟ یہاں سے حذف کر دیا گیا۔
اور البر الکر بستین درہمن، اس میں بھی البر الکر منہ بستین درہمن اس کو حذف کر دیا گیا ہے۔ وقد يتقدم الخبر على المبتدا نحو فی الدار زید، یہاں سے مصنف اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ مبتدا میں اصل تو یہی ہے کہ وہ کیا ہوگا پہلے ہوگا اور خبر بعد میں ہوگی، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خبر جو ہے اس کو مبتدا پر مقدم کر سکتے ہیں، خبر مبتدا سے پہلے آ سکتی ہے، جیسے فی الدار زید، یعنی خبر کے حوالے سے کچھ احکام بیان کر رہے ہیں، ان میں سے ایک حکم یہی کہ خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا جائز ہے۔ وَيَجُوزُ لِلْمُبْتَدَاءِ الْوَاحِدِ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ نَحْوُ زَيْدٌ عَالِمٌ فَاضِلٌ عَاقِلٌ، اور ایسا بھی جائز ہے کہ ایک مبتدا کی کئی خبریں آ جائیں، مبتدا ایک ہے، اخبار کئی ہیں، جیسے یہی مثال ہے زیدٌ، یہ مبتدا ہے، اس کی پہلی خبر عالم ہے، دوسری فاضل ہے، تیسری عاقل ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ لَهُمْ قِسْمًا آخَرَ مِنَ الْمُبْتَدَاءِ لَيْسَ مُسْنَدًا إِلَيْهِ وَهُوَ صِفَةٌ وَقَعَتْ بَعْدَ حرف النفی نحو ما قائم زید او بعد حرف الاستفہام نحو اقائم زید بشرط ان ترفع تلك الصفة اسما ظاہرا نحو ما قائم الزیدان واقائم الزیدان بخلاف ما قائمان الزیدان۔ اس عبارت میں صاحب ہدایت النحو تنبیہ کے طور پر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ نحویوں کے نزدیک مبتدا کی ایک اور قسم بھی ہوتی ہے جسے مبتدا کی قسم ثانی کہا جاتا ہے، لیکن اس میں اور معروف مبتدا کے اندر فرق یہ ہے کہ جو معروف مبتدا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے، لیکن یہ جو مبتدا کی قسم ثانی ہے یہ مسند الیہ نہیں ہوتی، یہ مسند الیہ نہیں ہوتی۔ اچھا، اس کی پہچان کیا ہوگی جی پھر؟ تو وہ تعریف کے ذریعے بتائی کہ جو مبتدا کی قسم ثانی ہے یہ وہ صیغہ صفت ہوگا جو حرف نفی کے بعد ہو یا حرف استفہام کے بعد ہو۔ حرف نفی کے بعد ہوگا، اس کی مثال ما قائم زید، ما قائم زید، اور حرف استفہام کے بعد اس کی مثال اقائم زید، اقائم زید۔ تو اس میں ما حرف نفی ہوگا، قائم کو مبتدا کی قسم ثانی کہا جائے گا، اور زید یہ کیا ہوگا؟ اس کا فاعل ہوگا، قائم مقام خبر ہوگا۔ اسی طرح اقائم زید میں بھی یہی ترکیب کی جائے گی، حرف استفہام ہوگا، قائم مبتدا کی قسم ثانی اور زید اس کا فاعل، قائم مقام خبر ہوگا۔ یاد رہے کہ جب صیغہ صفت حرف نفی کے بعد واقع ہو یا حرف استفہام کے بعد واقع ہو، اسے مبتدا کی قسم ثانی تب بنائیں گے جب یہ شرط پائی جائے۔ کون سی شرط؟ کہ یہ صیغہ صفت اپنے بعد آنے والے اسم ظاہر کو رفع دے۔ کیا دے؟ یعنی اس کے بعد آنے والا اسم ظاہر اس کی وجہ سے مرفوع ہو۔ اگر اس کی وجہ رفع کوئی اور ہو جائے تو پھر یہ مبتدا کی قسم ثانی نہیں بنے گی۔ اب دیکھیں آگے دو مثالیں دی اسی شرط کے مطابق، ما قائم الزیدانی و اقائم الزیدانی۔ اس میں دیکھیں ما حرف نفی ہے، قائم صیغہ صفت ہے جو مبتدا کی قسم ثانی ہے، اور زیدان یہ ما بعد اسم ظاہر ہے جس کو قائمن کیا کر رہا ہے؟ رفع دے رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ رفع۔ تو اسی طرح اقائم الزیدان کے اندر کہ حرف استفہام ہے، قائم مبتدا کی قسم ثانی ہے، اور الزیدان جو ہے یہ قائم کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے جو قائم مقام خبر ہے۔ لیکن اگر یہ صیغہ صفت جو ہے اس میں ظاہر کو رفع نہ دے تو پھر ایسی صورت میں یہ مبتدا کی قسم ثانی نہیں بنے گی، جیسے ما قائمانی الزیدانی۔ اب دیکھیں اس میں قائمان صیغہ صفت ہے جو تثنیہ آیا ہوا ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ما بعد جو الزیدان ہے اس کا رفع قائمان کی وجہ سے نہیں ہے،
ٹھیک ہے، قائمان کی وجہ سے وہ مرفوع نہیں ہے. اگر قائمان کی وجہ سے مرفوع ہوتا تو پھر یہ تثنیہ نہ آتا بلکہ یہ مفرد ہی آتا، کیونکہ ما قبل میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ فاعل کے اعتبار سے فاعل وہ اسم ہے جس سے پہلے فعل یا صیغہ صفت ہو جس کی طرف اس فعل یا صیغہ صفت کی نسبت کی گئی ہو اور وہ اس کے ساتھ قائم ہو، اس پر واقع نہ ہو. اس میں ہم نے ایک بات یہ پڑھی تھی، ایک حکم یہ پڑھا تھا کہ اگر فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد ہوگا، اسی طرح اگر فاعل اس میں ظاہر ہو تو صیغہ صفت بھی ہمیشہ واحد ہوگا. اب اگر الزیدان اس کا فاعل بنائیں تو پھر اسے واحد ہونا چاہیے تھا، تثنیہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس کا تثنیہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ الزیدان اس کی وجہ سے مرفوع نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ رفع الگ ہوگی، اور قائمان جو ہے یہ رفع کس کو دے رہا ہے؟ ضمیر کو دے رہا ہے، اس میں ضمیر کو. الحمدللہ یہاں تک ہماری مرفوعات کی تیسری اور چوتھی قسم کی بات مکمل ہوئی. انشاءاللہ العزیز اگلے سبق کے اندر ہم مرفوعات کی 5ویں قسم کا بیان پڑھیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ